Okay, now we will discuss principle of DNA microarray technology. ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ٹیکنالوجی کام کرتی ہے، اس میں کیا کیا ڈفرنٹ جو پرنسپلس ہیں. تو مائکرو ایرے ٹیکنالوجی از این orderly arrangement of samples where matching of known and unknown DNA sample is done, which is based on their base pairing principle. ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈی این اے کے جو سیمپلس ہوتے ہیں ان کی جب ہم اس میں انالیسس کرتے ہیں تو ڈی این اے سے جو ڈی این اے کے جو دونوں اسٹرینڈ ہوتے ہیں ان میں نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کمپلیمنٹری ہوتا ہے. اگر ڈی این اے میں ایک اسٹرینڈ میں ایڈینین ہے تو ہمیں پتہ ہے دوسرے اسٹرینڈ میں تھائمین ہوتا ہے. اگر ایک اسٹرینڈ میں گوانین ہے تو دوسرے اسٹرینڈ میں سائٹوسین ہوتا ہے. تو یہ کمپلیمنٹری بیسز ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں ایک اسٹرینڈ میں نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس پتہ ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم پروبس جو ہیں وہ سنتھیسائز کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈی این اے میں میوٹیشن ہوئی نہیں ہوئی، اس ڈی این اے کی ایکسپریشن جب ہوئی، ایم آر این اے جو بنا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈی این اے کے جو نیوکلیوٹائڈس ہیں ان کے مطابق ایم آر این اے کے نیوکلیوٹائڈ کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم آر این اے بنا وہ وہی ہے جو ایکچولی ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ میں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی چینج آئی ہے. سو ڈی این اے کے دونوں اسٹرینڈ کے جو بیسس ہوتے ہیں جو کہ وہ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں اور ان سے بننے والا ایم آر این اے وہ بھی جو ہے اس میں نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس ڈی این اے سے کورسپونڈ کرتا ہے. اور اسی طرح جو سی ڈی این اے ہم بناتے ہیں اس کا نیوکلیوٹائڈ سیکوینس بھی ایم آر این اے سے کرسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہی انفارمیشن یوز کرتے ہوئے ہم یہ جو ایسے ہوتا ہے یہ پرفارم کرتے ہیں. ظاہر ہے جہاں ڈی این اے میں ایڈینین ہے وہاں ایم آر این اے میں اس کی جگہ تھائمین ہی ہوتی، یوریسل ہے. اور اسی طرح اگر ڈی این اے میں گوانین ہے تو ایم آر این اے وہاں سائٹوسین ہوگی. اگر ڈی این اے میں سائٹوسین ہے تو ایم آر این اے میں اس کی جگہ ظاہر ہے اسی طرح کورسپونڈنگ نیوکلیوٹائڈ ہی آتے ہیں. تو این ایرے ایکسپیریمنٹ میکس یوز آف کامن ایسے سسٹمز سچ ایز مائکرو پلیٹس، مائکرو چپس اور سم ٹائپس آف میمبرینز. یہ جو ایسے ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے خاص طرح کی پلیٹس یوز کی جاتی ہیں جنہیں ہم مائکرو پلیٹس یا مائکرو چپس کا نام دیتے ہیں، یا خاص طرح کی میمبرین ہیں جنہیں ہم اسٹینڈرڈ بلاٹنگ میمبرین یا سمپلی بلاٹنگ میمبرین بھی کہتے ہیں. ان میمبرین کے اوپر، چپس کے اوپر جو ہیں سیمپل جو ہوتے ہیں دے آر اسپاٹڈ اینڈ سیمپل اسپاٹ سائزز میں ٹپیکلی بی لیس دین 200 مائکرو میٹر. سو بہت مائکرو لیول پہ، جیسے ہم نے دیکھا ابھی 200 مائکرو میٹر سائز پہ ہم جو سیمپل ہوتے ہیں ان کی اسپاٹنگ کر سکتے ہیں. Thousands of the spotted samples, which are known as probes, they are immobilized on some solid spot. اس کو ہم کسی solid spot کے اوپر immobilize کرتے ہیں ڈی این اے کی فارم میں، ایم آر این اے کی فارم میں، یا اسی طرح سی ڈی این اے کی فارم میں. These spots may be of DNA, cDNA or nucleotides types, and these are used to determine complementary binding of unknown sequences which allow analysis of gene expression. ظاہر ہے ایک پروب کو یوز کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں سیمپل کے اندر جو ہمارے ظاہر کنٹرول سیمپل بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے ایکسپیریمنٹل سیمپل ہوتے ہیں، ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس کے مطابق بائنڈنگ کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی. سو ایک ہم پروب تیار کرتے ہیں، پروب جو ہوتا ہے اس کو وہاں اس کی موبلائزیشن کی جاتی ہے، اور جو ہمارے سیمپل ہوتے ہیں اس کی اٹیچمنٹ وہاں ہم کرا کے یہ بتاتے ہیں کہ سیمپل کے اندر میوٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، سیمپل کے اندر جینز کی ایکسپریشن ہوئی یا نہیں ہوئی. اور سیمپل ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کنٹرول سیمپل اور جو ایکسپیریمنٹل سیمپل ہوتے ہیں دونوں کو یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کو کمپیریزن کر سکیں. Thus, an experiment with a single DNA chip can provide information about thousands of genes present in a cell or in an organism. Now, an orderly arrangement of the probes on the spot is important, as the location of each spot on the array helps to identify a gene. ان کی
جو اسپاٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ پروبس کی، جس آرڈر میں ہم یوز کرتے ہیں وہ فکس ہوتی ہے، اسی طرح ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوتا ہے۔ دس ٹیکنالوجی کین بی یوزڈ ٹو ڈیٹرمن ویدر این انڈیویجول possesses a mutation for a particular gene or not۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جینز ایکسپریس ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ جو جینز ہیں ان میں میوٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سائنٹسٹ یوزز بلڈ سیمپلس فرام دا پیشنٹس ایز ویل ایز ہیلدی کنٹرول۔ اسی طرح ہم دونوں طرح کے جو پیشنٹس ہیں اور جو کنٹرول ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اینڈ فار دس ڈی این اے سیمپلز آر فرسٹ ڈی نیچرڈ، ظاہر ہے تاکہ ان کے دونوں اسٹرینڈ ایک دوسرے سیپریٹ ہو جائیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ اپنا پروب جو ہے وہ بائنڈنگ کروا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں میوٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ یہاں ڈائیگرام کی فارم میں کنٹرول اور جو ٹیسٹ سیلز ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں جیسے یہاں ڈی این اے آئسولیٹ کیا گیا ہے، یہ جو ڈی این اے ہے وہ آئسولیٹ کیا کنٹرول سیل سے، اور اسی طرح ٹیسٹ سیل سے بھی آر این اے آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایم آر این اے بھی یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم ڈی این اے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ان کو لیبل کرنے کے لیے، یعنی اگر یہ آر این اے ہے یا ڈی این اے، ان کو لیبل کرنے کے لیے ہم فلورسنٹلی لیبلڈ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ جیسے یہاں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو فلورسنٹلی لیبلڈ یہاں ٹیگ یوز کیا جا رہا ہے وہ گرین ٹیگ ہے۔ اسی طرح کوئی اور ٹیگ ہم یوز کر سکتے ہیں جس میں کہ یہ جو فلورسنٹلی جو لیبل ٹیگ ہے یہ ریڈ کلر کا ہو۔ اب ان کی ہم بائنڈنگ کرواتے ہیں وہی اپنے سیمپل کے ساتھ۔ اب یاد رکھیے کچھ ٹیگ گرین کلر کے ہیں، کچھ ٹیگ یہ جو ہیں ریڈ کلر کے ہیں۔ جب ہم سیمپلز یہاں اپلائی کرتے ہیں تو اکارڈنگلی یہ ان کی بائنڈنگ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہم نے یہ جو گرین کلر کے ٹیگ ہیں یہ ہم نے یوز کرنے ہیں ان ڈی این اے سیمپلس کے لیے، ان آر این اے سیمپلس کے لیے جہاں میوٹیشن نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے یہ وہاں بائنڈ کریں گے جہاں میوٹیشن نہیں ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ریڈ ٹیگ والے، ریڈ فلورسنٹلی ٹیگڈ جو لیبل جو ٹیگس ہیں وہاں بائنڈ کریں گے جہاں میوٹیشن ہوئی۔ سو گرین وہاں جہاں میوٹیشن نہیں ہوئی، ریڈ وہاں جہاں میوٹیشن ہوئی۔ تو ہم ان کی وجہ سے ان کو پہچان سکتے ہیں ہمارے سیمپل میں۔ اب جیسے یہاں یہ گرین ہے اس کا مطلب یہاں میوٹیشن نہیں ہوئی، اور جہاں ریڈ اسپاٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں وہ سیمپل ہیں جہاں میوٹیشن ہوئی۔ جہاں پہ دونوں ٹیگ ہم بائنڈ کر جاتے ہیں اس کا مطلب وہ شو کرتا ہے کہ ڈی این اے کے دونوں اسٹرینڈ میں وہاں ہیٹروزائگس جو کنڈیشن ہے وہ موجود ہے، اس لیے ان کا کلر جو ہے وہ یہ گرین اور ریڈ کی بجائے یہاں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں یلو کلر ہے۔ اور یہاں یہ جو پلیٹ ہوتی ہے جس سے ہم اس کو سیو کرتے ہیں یا ہم اس کو ڈیٹے کو سیو کرتے ہیں، یہاں گرین ڈاٹس میں، یلو ڈاٹس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ایک چپ یا اسی طرح ایک مائکرو جو پلیٹ ہے اس کی فارم میں گرین ڈاٹس، ریڈ ڈاٹس، یلو ڈاٹس کی فارم میں رزلٹ مل جاتا ہے۔ ان کو ہم کمپیوٹر بیسڈ انالیسس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈی این اے سیمپلز آر کٹ ان اسمالر فریگمنٹس، جیسے ہم نے پہلے دیکھا۔ ایچ فریگمنٹ از لیبلڈ ود فلورسنٹ پروب، ریڈ بھی ہو سکتا ہے، گرین بھی ہو سکتا ہے۔ سو گرین لیبل میں بی یوزڈ فار ہیلدی کنٹرول while red one for the patient. Both types of probes are used to hybridize with DNA samples on the microchip or on the microplate, and green, red or yellow spots on the chip will represent normal, mutated or both genes. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ گرین نارمل کے لیے، ریڈ میوٹیشن والے سیمپلس کے لیے، اور جہاں دونوں کی بائنڈ ہوں گی وہاں ہیٹروزائگس کنڈیشن ظاہر شو ہوں گی۔ So DNA microarray technology by this way is being used in many fields like in health field, in pharmacy and in many other fields. تو اس طرح ہم جو fluorescently labeled tags ہوتے ہیں یا اور طرح کے tags کو یوز کرتے ہوئے ہم samples کے متعلق بتا سکتے ہیں ان میں میوٹیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، ان میں جینز ایکسپریشن ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس طرح ہم بہت سارے samples ایک ساتھ ان کو اسٹڈی کر کے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔